انور مسعود صاحب کے ایک چھوٹے سے قطعے سے شروع کرتا ہوں. وڈے وڈے مسئلے بن گئے کیسے کیسے اسلحے بن گئے, وڈے وڈے مسئلے بن گئے کیسے کیسے اسلحے بن گئے, وڈے شہر وسا بیٹھے ہیں سارا چین گوا بیٹھے ہیں, ہن سوچی پے ہیں ہن کی کریے. رزق سیاست عشق کویتا, رزق سیاست عشق کویتا, کچھ بھی خالص رہن نہ دیتا, دودھ وچ سرکہ پا بیٹھے ہیں سارا چین گوا بیٹھے ہیں, ساری کھیڑ ونجا بیٹھے ہیں, سوچی پے ہیں ہن کی کریے. اس اربنائزیشن اور ترقی کی دوڑ میں کیا کچھ گوا دیا ہم نے. یہ شہر بسانے کے چکر میں بہت ساری چیزیں ایسی گوا بیٹھے ہیں جن کو اب واپس لے کے آنا چاہ رہے ہیں ہم. ارسطو نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ کا جو کھانا ہے وہ آپ کی میڈیسن ہونی چاہیے, اور آپ کی جو میڈیسن ہے اس کو اپنے کھانے کو ہی بننے دیں. یہ الٹیمیٹلی ایک گول ہے, ایک سوچ ہے. بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں, ویسے تو کلاسیں بہت لمبی چوڑی ہیں لیکن میں بڑی ساری دو کلاسیں آپ کو بتاؤں گا. ایک وہ بیماریاں ہوتی ہیں کہ جو کسی پیتھوجن کی وجہ سے ہوتی ہیں, کسی جرثومے کی وجہ سے ہوتی ہیں. جیسے ابھی حال ہی میں کورونا کا ایک بہت بڑا, تو ایک وائرس کی وجہ سے, وہ RNA وائرس بھی ایک نیا آ گیا, میوٹیٹ جو کر جاتا ہے بار بار. کسی کو فلو ہوا ہے تو وہ بھی ایک وائرس کی وجہ سے, ایک پیتھوجن کی وجہ سے ہوا نا. ٹائیفائڈ ہو گیا, ڈائریا ہو گیا, یہ سارے پیتھوجن کی وجہ سے ہیں. کوئی بیکٹیریا آ گیا, وائرس آ گیا, فنگس آ گیا. لیکن بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کے لیے نہ کوئی بیکٹیریا ہے, نہ وائرس ہے, نہ پیتھوجن ہے, لیکن وہ پھر بھی بیماریاں بہت ہیں. اور ان کا پیتھوجن آپ خود ہیں, کوئی بیکٹیریا وائرس نہیں ہے, آپ ہی اس کے بیکٹیریا ہیں, آپ ہی اس کے وائرس ہیں, آپ ہی اس کے فنگس ہیں, سب کچھ آپ ہیں. وہ آپ کا لائف سٹائل ہے. اگر آپ کو کسی میں یہ ڈائیگنوز ہو چکا ہے کہ اس کے اندر بلڈ پریشر ہے, تو سمجھ لیں کہ کسی بیکٹیریا وائرس کی وجہ سے نہیں ہوا, وہ آپ کے کھانے پینے یا آپ کی عادات کی وجہ سے ہوا ہے. پاکستان کی اب آدھی سے زیادہ آبادی شوگر اور امراض قلب میں مبتلا ہے, تو یہ جان لیں کہ کوئی بیکٹیریا نہیں آیا اس کے لیے, وہ آپ خود ہیں اس کے ذمہ دار. اور پاکستان کی ایک بڑی آبادی جوڑوں کے درد میں, ہڈیوں کی کمزوری میں مبتلا ہے, اس کے لیے بھی کوئی بیکٹیریا نہیں ہے, وہ آپ خود ہیں. تو بے شمار بیماریاں ایسی ہیں کہ جو کسی پیتھوجن کے بغیر ہیں, اور صرف لائف سٹائل اور خوراک ٹھیک کرنے سے وہ بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں, یا صرف وہ لائف سٹائل بہتر کرنے سے وہ بیماریاں دور جا سکتی ہیں. میں BSc کا اسٹوڈنٹ تھا, تو ایک میڈیکل کالج میں جانے کا اتفاق ہوا, تو وہاں میرے ایک دوست تھے, ان کے ساتھ سیشن ہو رہا تھا. تو ایک پروفیسر صاحب ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ آپ کو کیا کیا فیملی کے اندر بیماریاں ہیں, تو آپ کتنے لوگ ہیں جن کی فیملی کے اندر بلڈ پریشر یا شوگر یا ہارٹ کے پرابلم ہے. تو جن لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ان میں بھی شامل تھا, کہ میرے والد صاحب کو بھائی وہ پرانے ڈائبٹک ہیں, اور ہمارے دادا دادی کو بھی یہ پرابلم تھا, باقی تھا. تو اس وقت میں میرا خیال 22 سال کا ہوں گا یا 23 سال کا ہوں گا. تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ یو آر اے پوٹینشیو ڈائبٹک پیشنٹ. اب کسی 22 سال کے ایک لڑکے یا بچے کو کہہ دیا جائے کہ تم مریض ہو شوگر کے اور دل کے, تو اس کے اوپر کیا بیتے گی. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اس کا میں نے یہ نہیں کہا کہ تم مریض ہو, یو آر پوٹینشیو ڈائبٹک. تمہارے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ تمہاری فیملی کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ تم بھی وہی کچھ کھاؤ گے جو بڑے کرتے ہیں, جو انہوں نے کہا ہے وہ تم بھی وہ کچھ کرو گے. اور اگر انہیں ایک بیماری, یہ والی بیماری 50 میں ہوئی ہے, تو آپ کو ہو سکتا ہے 45 میں ہو جائے. تو میں نے کہا میں کیا کروں. انہیں کہا یہ بیماریاں تو آپ کو آنی ہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ انہیں نہ آنے دیں. میں نے کہا یہ تو ہر بندہ چاہتا ہے اس کو بیماری نہ آئے, تو میرے بس میں تھوڑا ہے. اس نے کہا نہیں جی آپ کے بس میں ہے. بس انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی کہ آپ کو گیم کرتے ہو. میں نے جی میں بڑا ریگولر کرکٹ کھیلتا ہوں, 100 میٹر کا میں ایتھلیٹ بھی ہوں. انہوں نے کہا جی آپ نے ساری عمر گراؤنڈ کی جان نہیں چھوڑنی. 99% لوگ جاب اور شادی کے بعد گراؤنڈ جانا چھوڑ دیتے ہیں. 99% لوگ, 100 میں سے ایک بندہ ہی ہوتا ہے
کہ جو شادی کے بعد بھی ریگولر کو گیم کرتا ہے، باقی پھر وہ کچھ عرصے کے بعد جب اس کو اپنا حدود اربا اور اس کے ڈاکٹر بتاتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ جانا شروع کرتا ہے، لیکن وہ ایک گیپ آ چکا تھا اس ان کی بات میں نے پلے میں باندھ لی۔ یہ بہت ساری بیماریاں ہیں کہ جو ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے ہیں، ہماری فوڈ کی وجہ سے ہیں، تو اس کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ اچھا، میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، وہ ہاتھ کھڑا کیجئے گا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی عمر میں ان کے والدین آپ سے زیادہ صحت مند تھے؟ ہاتھ کھڑا کرے جو سمجھتا ہے کہ جس عمر میں اس وقت آپ ہیں تو جب آپ کے والدین آپ سے زیادہ صحت مند تھے۔ اوکے، تقریباً سب لوگ سوائے ایک دو کے، تو انہیں جو اس وقت بیماریاں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو جن کو پتہ ہے کہ ان کے والدین کے اندر بلڈ پریشر یا شوگر یا جوڑوں کا مرض ہے؟ وہ کتنے ہاتھ کھڑا کریں؟ تو آپ کو انشاءاللہ ان سے پہلے ہو جائے گا۔ ان کی جس ایج میں ہوا ہے اس میں سے کوئی 10 سال آپ مائنس کر لیں، آپ کو اس میں سے ہو جائے گا۔ اگر انہیں یہ 50 میں ہوا ہے تو آپ کو 40 میں ہو جائے گا۔ عام طور پہ 50-55 کی عمر میں یہ پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کو مطلب کہ پھر یہ 35 اور 40 کے درمیان ہو جائے گا، اور آپ میں سے اکثریت مجھے یہ 25 اور 40 کے درمیان لگ رہی ہے، اکثریت جو ہے۔ تو مطلب آپ کے پاس ابھی 5-10 سال ہیں، انجوائے کر لیں، اس کے بعد تو پھر یہی ہوگا نا، یہ میڈیکل سٹور اور دوائیاں، اور پھر یہی ہوگا۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ یہی لائف گزارے، ان کے پاس یہی کچھ آ جائے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ اب دوائیوں کے سہارے باقی زندگی انہوں نے گزارنی؟ اوکے، تو اس کے لیے کچھ کرنا بھی تو پڑے گا نا۔